اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے دوسرے باب میں 33 نمبر مکتوب ومن کتاب لہو علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا یہ خط الی قسم ابن عباس ہوا عاملہ علی مکہ تھا۔ یہ آپ نے والی مکہ قسم ابن عباس کے نام لکھا۔ اما بعد فإن عینی بالمغرب کتب الی یعلمنی انہ وجہ علی الموسم اناس من اہل شامل امی القلوب۔ مغربی علاقے کے میرے جاسوس نے مجھے تحریر کیا ہے کہ کچھ شام کے لوگوں کو حج کے لیے روانہ کیا گیا ہے جو دل کے اندھے ہیں، وَسُمِّ الْأَسْمَاءَ کانوں کے بہرے ہیں، وَالْقُمْحِ الْأَبْصَارِ اور روشنی سے محروم ہیں، الَّذِينَ يَلْتَمِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَيُطِيعُونَ الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، جو حق کو باطل کی راہ سے ڈھونڈتے ہیں اور اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَيَحْتَلِبُونَ الدُّنْيَا دَرَّهَا بِالدِّينِ اور دین کے بہانے دنیا کے تھنوں سے دودھ دوہتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا بِعَاجِلِ الْأَبْرَارِ وَأَبْرَارِ وَالْمُتَّقِينَ اور نیکوں اور پرہیزگاروں کے اجر آخرت کو ہاتھوں سے دے کر دنیا کا سودا کر لیتے ہیں۔ وَلَن يَفُوزَ بِالْخَيْرِ إِلَّا عَامِلُهُ دیکھو بھلائی اسی کے حصے میں آتی ہے جو اس پر عمل کرتا ہے۔ وَلَا يُجْزَى جَزَاءَ الشَّرِّ إِلَّا فَاعِلُهُ اور برا بدلہ اسی کو ملتا ہے جو برے کام کرتا ہے۔ فَأَقِمْ عَلَى مَا فِي يَدِكَ قِيَامَ الْحَازِمِ الصَّلِيبِ وَالنَّاصِحِ اللَّبِيبِ لہذا تم اپنے فرائض منصبی کو اس شخص کی طرح ادا کرو جو بافہم، پختہ کار، خیرخواہ اور دانش مند ہو۔ وَالتَّابِعِ لِسُلْطَانِهِ الْمُطِيعِ لِإِمَامِهِ اور اپنے حاکم کا فرما بردار اور اپنے امام کا مطیع رہے۔ وَإِيَّكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ وَلَا تَكُنْ عِنْدَ النَّعْمَاءِ بَطِرًا وَلَا عِنْدَ الْبَأْسَاءِ فَاشِلًا وَالسَّلَامُ اور خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت پیش آئے، اور نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی اتراؤ نہیں اور سختیوں کے موقع پر بودھا پن نہ دکھاؤ۔ والسلام۔ علامہ مفتی جعفر حسین قبلہ لکھتے ہیں کہ معاویہ نے کچھ لوگوں کو حاجیوں کے بھیس میں مکہ روانہ کیا تاکہ وہاں کی خاموش فضا میں سنسنی پیدا کریں اور تقوی و ورع کی نمائش سے عوام کا اعتماد حاصل کر کے ان کے ذہن نشین کر دیں کہ علی ابن ابی طالب نے حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور آخر انہیں قتل کرا کے دم لیا، اور اس طرح حضرت کو ان کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا کر عوام کو ان سے بدظن کریں اور امیر شام کے کردار کی بلندی، اخلاق کی عظمت و داد و دہش کے تذکروں سے لوگوں کو اس کی طرف مائل کریں۔ مگر حضرت نے جن لوگوں کو شام میں حالات کا جائزہ لینے اور خبر رسانی کے لیے مقرر کر رکھا تھا، انہوں نے جب آپ کو اطلاع دی تو آپ نے والی ایک مکہ قسم ابن عباس کو ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور ان کی شورش انگیزیوں کے انسداد کے لیے یہ مکتوب تحریر فرمایا۔